بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ کنسرٹ آف یورپ جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا، یورپین ہسٹری کا چیپٹر نمبر 4، اس کا تھرڈ پارٹ ہے دا کنسرٹ آف یورپ اینڈ کانگریس سسٹم، کہ کتنی کانگریس کی میٹنگز ہوئیں اور ہر میٹنگ میں کیا کیا ایجنڈا تھا، اور پھر یہ کہ وہ کیوں ٹوٹی، یہ کانگریس سسٹم کیوں خراب ہوا، یہ کیوں ڈاؤن فال ہوا اس کا، تو یا اس کا بریک ڈاؤن کیوں ہوا، اس کی کازز کیا تھی، ہم یہ لاسٹ تک لے کے چلیں گے۔ ہم اس کا ذرا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں پہلے۔ سجیسٹڈ بائی آسٹرین چانسلر کونٹز کی طرف سے یہ سجیسٹ کیا گیا تھا کہ ایک طرح کا کانگریس سسٹم ہونا چاہیے۔ 20 نومبر 1815 کوادرپل الائنس بنتا ہے ود مینٹیننس آف ٹریٹیز۔ کون کون سی ٹریٹیز ہوتی ہیں؟ کانگریس آف ویانا پہلے، پھر یہ ایکسلا چیپلے، کانگریس آف ویانا کے بعد پہلی کانگریس 1818 میں ہوتی ہے، پھر ٹروپاؤ ہوتی ہے 1820 میں، پھر لیبیچ ہوتی ہے 1821 میں، اور ویرونا ہوتی ہے 1822 میں۔ پہلی ہم دیکھتے ہیں کانگریس آف ایکسلا چیپلے۔ کانگریس آف ویانا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جس میں ڈسٹریبیوشن آف ٹیریٹریز ہوئیں اور بیلنس آف پاور کو مینٹین کیا گیا، اور یہ کہ مختلف اسمال اسٹیٹس کو مرج کیا گیا آئرن رنگ بنانے کے لیے اراؤنڈ دا فرانس۔ دوسری اب یہاں پہ اس کے بعد جو 1818 میں پہلی کانگریس ہوتی ہے، یہی ایکسلا چیپلے ہوتی ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ فرسٹ کانگریس جو ہوتی ہے 1815 میں ہوتی ہے، وہ نیپولین نے کچھ اپنے سجیشن دی تھی۔ اس کے بعد اب ہم 1818 کی کانگریس کی بات کریں گے۔ فرانسس الیگزینڈر، فریڈرک ولیم تھرڈ، کیسل ریگ اینڈ آف کورس میٹرنک، یہ مختلف جو لیڈرشپس تھیں اس کانفرنس میں آئے۔ ریچلیو ریپریزنٹڈ فرانس، ریچلیو نے فرانس کو ریپریزنٹ کیا۔ ریکگنائزڈ ایز اے سپریم کونسل آف یورپ، اب یہ اس کا ایجنڈا تھا۔ سب سے پہلے کانگریس جو تھی ریکگنائز ہوئی ایز اے سپریم کونسل آف یورپ۔ اچھا، پھر فرانس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ فرانس 1818 میں اپنی انڈیمنٹی پے کرتا ہے، جو کہ 700 ملین فرانسز تھی، جس کے نتیجے میں فورسز آف آکوپیشن جو تھیں ان کو نکال لیا گیا فرانس سے۔ کوادرپل الائنس جو تھا وہ کوئنٹیپل الائنس میں تبدیل ہوتا ہے۔ کوئنٹیپل الائنس میں کیسے؟ پہلے 4 تھے، جس میں آسٹریا تھا، فرانس آسٹریا تھا، برٹن تھا، رشیا تھا، پروشیا تھا، یہ 4 تھے۔ اب اس میں 5واں شامل ہوتا ہے فرانس، اس لیے یہ 4 سے 5 میں کنورٹ ہوتا ہے، کوئنٹیپل الائنس بنتا ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، ڈفرینس آف اوپینین اروز ہوتا ہے۔ رشیا کہتا ہے کہ یہ ایک قسم کا ہولی الائنس ہونا چاہیے، مطلب سب کے ساتھ ایک ہی وقت میں الائنس ہونا چاہیے، الائنس ایسوسیٹڈ ود دا پرنسپل آف ہولی الائنس۔ لیکن یہاں پہ برٹن اور آسٹریا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ فرانس ہر سٹیٹ کے ساتھ الگ الگ ایگریمنٹ کرے۔ تو پھر ہوتا بھی وہی ہے، فرانس کا جو آئیڈیا تھا، آسٹریا کا جو آئیڈیا تھا، وہی پریویل کرتا ہے، اور فرانس جو ایگریمنٹ کرتا ہے کوئنٹیپل الائنس میں، وہ رشیا کے ساتھ الگ کرتا ہے، برٹن کے ساتھ الگ کرتا ہے، آسٹریا کے ساتھ الگ کرتا ہے، اور پروشیا کے ساتھ الگ کرتا ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا ڈنمارک کا ایشو ہوتا ہے، یہ مائنر ایشو ہے، وہ کو رائٹس کا تھا۔ جو ٹریٹی سائن ہوئی تھی اس میں جو سویڈن کی گورنمنٹ تھی، کنگ آف سویڈن تھا، اس سے پوچھ ہوئی کہ وہ رائٹ کیوں نہیں دے رہا۔ اس سے الگ مونوکو اور ہیسی کا چھوٹا سا ایشو تھا، یہ بھی اگنوریبل ہے۔ پھر اسپین کا ایشو آتا ہے، یہ بھی اگنوریبل ہے، جس میں کانگریس آف ایکسلا چیپلے جو تھی، اس میں جو مین پوائنٹ تھا وہ فرانس کے حوالے سے تھا، ایک ایگریمنٹ کے حوالے سے، دوسرا انڈیمنٹی کے حوالے سے، کوئنٹیپل الائنس کے حوالے سے۔ آگے آتی ہے کانگریس آف ٹروپو 1820۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں 1820 میں اسپین میں ریوولٹ سٹارٹ ہوتے ہیں۔ 1820 ریوولٹس ان اسپین، اسپین کے اندر، پرتگال کے اندر اینڈ نیپلس کے اندر۔ اب یہاں پہ ایشو آتا ہے برٹن کا اور میٹرنک کا، ان کے آپس میں اختلافات آتے ہیں۔ کیسل ریگ اینڈ میٹرنک اپوزٹ آئیڈیاز آن انٹروینشن ایشو، کیونکہ میٹرنک چاہتا ہے کہ ہم جو ہے ہاریزنٹلی جو ہے
انٹرونشن کریں، مطلب ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے میٹرز میں انٹرونشن کرے۔ کیسل ریک چاہتا تھا کہ نہیں، ہم ہر اسٹیٹ کا جو وہ ہے ڈٹرمینیشن ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، اس کا احترام کریں، ہم سوورینٹی کو انڈرمائن نہ کریں کسی بھی اسٹیٹ کی۔ تو سین یہ ہوتا ہے ان کی یہاں پہ اختلافات ہوتے ہیں۔ آل کنڈیم دا ریولوشن، لیکن اس کانگریس میں ہر کسی نے جو ریولوشن تھا اس کو کنڈیم کیا۔ رشیا آفرڈ آرمڈ اسسٹنس ٹو اسپینز کنگ، رشیا نے آرمڈ کی اسسٹنس کی آفر کروائی اسپین کے کنگ کو، کیونکہ اسپین میں ریوولٹ تھا، لیکن برٹن نے اور میٹرنک نے اس چیز کی اپوزیشن کی۔ برٹن بھی چاہتا تھا کہ رشیا آرمی نہ دے، میٹرنک بھی چاہتا تھا کہ رشیا جو ہے وہ اپنی آرمی نہ دے۔ کیوں نہ دے؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ رشین جو انفلوئنس ہے یورپ کے اندر وہ نہ بڑھے۔ پھر نیپلس کی بات ہوتی ہے، یہ اٹالین اسٹیٹ ہے، تو اٹلی کے ٹیریٹری ہے، اٹلی کے جو اسمالر اسٹیٹس ہیں ان کا حصہ ہے۔ اٹ واز ایڈمیٹڈ دیٹ اٹ واز ان اسپیشل انٹرسٹ آف آسٹریا، کیونکہ وہاں پہ لمبارڈی اور ونیشیا جو دو اسٹیٹس ہیں وہ آسٹریا کی تھیں اب، تو یہ نیپلس ان کے قریب کی اسٹیٹ تھی۔ تو اب یہ کانگریس میں کہا گیا کہ یہ رائٹ بنتا ہے آسٹریا کا کہ وہ اپنی آرمی کے ذریعے نیپلس میں جو ریوولٹ ہیں اس کو سپریس کرے، اس کو ختم کرے آسٹریا۔ سو شوڈ بی ہینڈلڈ بائی آسٹریا بیکاز دا اسٹیبلٹی آف لمبارڈی اینڈ ونیشیا، کیونکہ یہ دونوں علاقے لمبارڈی اور ونیشیا یہ کس کے پاس ہیں؟ یہ آسٹریا کے پاس ہیں۔ واز ان ڈینجر ڈیو ٹو ریوولٹس، کیونکہ اب نیپلس میں ریوولٹ ہوں گے تو صاف ظاہر ہے لمبارڈی اور ونیشیا میں بھی ریوولٹ ہو سکتے ہیں۔ سیم کیس ود دا پرما موڈرنا اینڈ ٹسکنی which was ruled by ہیپسبرگ فیملی۔ ہیپسبرگ فیملی یہ جو ہے یہ آسٹریا کا جو کنگ ہے ان کے ریلیٹیو ہیں۔ تو اٹالین جو دوسری اسٹیٹس ہیں پرما موڈرنا اینڈ ٹسکنی، وہاں پہ بھی ریوولٹ سٹارٹ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی کس کو آفر کرائی جاتی ہے؟ آسٹریا کو۔ پھر آگے آتا ہے اسی ٹروپاؤ پروٹوکول اکتوبر 1820، اس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں رشیا، آسٹریا اور پروشیا۔ یہ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ جس اسٹیٹ میں بھی ریوولٹ آئے گا، ریولوشن آئے گا، ہم اپنی آرمیز کے ذریعے اس کو ہر صورت میں اس ریوولٹ کو سپریس کریں گے، اور جو وہاں کا monarch ہوگا اس کی ہیلپ کریں گے۔ اینی کیس آف ریوولٹ، ان اینی کیس آف ریوولٹ ریولوشن، دیز آل تھری پاورز ول یوز آل مینز ٹو ریولٹ اٹ بیک۔ اس ایگریمنٹ میں برٹن نے ان کا ساتھ نہیں دیا، برٹن ناٹ اگری آن اٹ۔ آگے دیکھتے ہیں کانگریس آف لیبیج جنوری 1821۔ اب کانگریس آف لیبیج کیا ہے؟ یہ اب تھرڈ کانگریس ہے۔ ریولوشن ان پائڈیمونٹ اینڈ نیپلس، نیپلس میں پہلے بھی تھا اب دوبارہ آ گیا، پائڈیمونٹ میں بھی اور نیپلس میں بھی۔ میٹرنک ہیلڈ میٹنگ ود فرڈینینڈ اینڈ آفٹر دیٹ آسٹرین آرمیز مارچڈ south and defeated revolutionaries and restored Ferdinand's monarch۔ اب پائڈیمونٹ میں اور نیپلس میں جہاں پہ ریوولٹ تھا وہاں پہ فوراً ہی فرڈینینڈ کے ساتھ میٹرنک اپنی میٹنگ فکس کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی جو آرمی ہے وہ نیچے اٹلی میں ساؤتھ کی طرف مارچ کرواتا ہے، اور یہ کہ جہاں پہ بھی ریوولٹ تھے ان کو سپریس کر کے فرڈینینڈ کے جو monarch ہیں ان کی کنگ شپ کو دوبارہ بحال کرتا ہے۔ لبرل ریولوشن ان پائڈیمونٹ سپریسڈ بائی 80,000 آسٹرین آرمیز۔ پائڈیمونٹ میں جو ریوولٹ آیا وہاں پہ 80,000 آسٹرین آرمی جاتی ہیں، ود 1 لاکھ ریزروڈ رشین آرمی۔ رشیا کی آرمی بھی وہاں پہ ریزرو کے طور پہ تھی کہ اگر کسی کیس میں آسٹریا کی آرمی کو ڈیفیٹ ہوتی ہے تو 1 لاکھ رشین آرمی وہاں پہ جا کے اس ریوولٹ کو سپریس کرے گی۔ تو یہاں تک تھا کہ لیبیج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آسٹرین آرمی ہے وہ انٹروین کر رہی ہے، جو اس نے کہا تھا ہوریزنٹلی انٹرونشن۔ اب کانگریس آف ویرونا یہ لاسٹ کانگریس ہے، اس کے بعد کانگریس سسٹم بریک اپ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں آتی ہیں، ایک گریک کوشچن آتا ہے، گریک ریوولٹ ہوتا ہے اگینسٹ ٹرکی،
ڈفرینٹ انٹرسٹ آف پاور. اب یہاں پہ دیکھیں، یہ گریک کی بات ہے. نیچے یہ جو یورپ کے علاقے ہیں جس پہ اوٹومن امپائر کا قبضہ تھا، اوٹومن امپائر کی ٹیریٹری تھی، ان کی سٹیٹس تھیں گریکس. وہاں پہ رشیا، وہاں پہ جب ریوولٹ آتا ہے تو رشیا کیا کرتا ہے، اسٹرانگلی سیمپتھائزڈ وتھ گریکس اینڈ وانٹیڈ انٹروینشن. یہ چاہتا ہے کہ جو گریکس ہیں ان کا ساتھ دیا جائے اور اوٹومن امپائر کے خلاف، اور یہ کہ ان کو آزادی دلائی جائے. لیکن آسٹریا اپوزڈ اٹ، آسٹریا نے اس کی مخالفت کی. اٹ ول انکریز دا رشین انفلوئنس ان بالکنس، کیونکہ بالکن میں جو رشیا کا انفلوئنس ہے وہ بڑھ جائے گا اس سے. برٹن اپوزڈ، برٹن نے بھی اس کی مخالفت کی. سیم تھنکنگ ایز آف آسٹریا، اس کے مطابق بھی یہی تھا کہ بالکن کے اندر نیچے میڈیٹرینین میں، ایڈریاٹک میں جو رشیا ہے اس کا انفلوئنس بڑھ جائے گا. اس وجہ سے انہوں نے اس کی مخالفت کی. اسپینش کوسچن کی اب بات کرتے ہیں. 1820 میں ریولوشن آتا ہے اسپین میں. فرڈینینڈ جو 7 ہے اس کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن تھا 1812 کا اس کو ریسٹور کروائے. لوگ اس کو فورس کرتے ہیں، وہ پہلے لوگوں سے وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ ریسٹور کرواؤں گا. لیکن یہاں پہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ جو فرڈینینڈ 7 ہے یہ رشتہ دار ہے جو فرانس کا کنگ ہے اس کا، مطلب دونوں بوربنز ہیں، تو بوربن فیملی سے تعلق ہے دونوں کا. تو جب یہ ہیلپ لیتا ہے فرانس کے کنگ سے تو برٹش کو یہ چیز بڑی ان ایکسیپٹیبل نہیں لگتی، اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں. تو اس کو لگتا ہے کہ اگر یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے تو برٹن کے جو انٹرسٹ ہیں وہ انڈر تھریٹ ہوں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہی اپیل ٹو کنگ آف فرانس، بہت بوربنز ہیں. برٹش ان ایزی ود دس. ایٹ کانگریس فرانس اناؤنسز ہر اٹینشن. اب کانگریس کے دوران، اس کانگریس آف ویرونا میں، فرانس اپنی انٹینشن ظاہر کرتا ہے کہ میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں اسپین کی. رشیا، پروشیا اینڈ آسٹریا سپورٹڈ. اب یہ تین، رشیا، پروشیا اور آسٹریا، یہ تینوں اس کی سپورٹ کر دیتے ہیں. برٹن اسٹرانگلی اپوزڈ اٹ، برٹن اس کی مخالفت کرتا ہے. برٹن ویو ریجیکٹڈ اینڈ بیکیم آئسولیٹڈ. اب یہاں کے دیکھیں 5 بندے سارے ہیں، ایک فرانس خود ہے اور 3 اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، 4 ایک سائڈ پہ ہو گئے، 5ویں بلاک میں برٹن اکیلا ہو گیا تو وہ آئسولیٹ ہو گیا. کیننگ جو تھا اس کا فارن منسٹر آف برٹن اس وقت وہ تھا، کیونکہ اس دوران جو ہے کیسل ریگ وہ سوسائڈ کر لیتا ہے اسی موقع پہ. کازز آف فیلئر، اس دوران یہ لیفٹ آؤٹ کر جاتا ہے اسی ان 2 ایشوز پہ. جو برٹن ہے وہ کانگریس آف ویرونا سے لیفٹ آؤٹ کر جاتا ہے اور یہاں پہ بریک اپ ہو جاتا ہے کانگریس سسٹم کا. اب بریک اپ تو ہوتا ہے لیکن اس کا فیلئر کے پیچھے کچھ ریزنز ہوں گی، ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں اب کہ کون سی ریزنز تھی کہ کیوں جو ہے اس کا فیلئر ہوتا ہے، کیوں یہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے کانگریس سسٹم کا. اس میں پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ڈائیورجنٹ آؤٹ لک. ڈائیورجنٹ آؤٹ لک یہ ہے کہ دوسری ساری سٹیٹس جو ہیں وہ انٹروینشن کے پوائنٹ پہ کہتی ہیں کہ ہمیں ہاریزنٹلی انٹروینشن بھی کرنی چاہیے، مطلب دوسری سٹیٹ کے سیلف ڈٹرمنیشن کا جو رائٹ ہے اس کو وائلیٹ کر دینا چاہیے اگر وہاں پہ ریوولٹ ہوتا ہے، ٹو پریزرو اسٹیٹس کو. لیکن برٹن کا یہ ویو نہیں ہے. برٹن چاہتا ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ ہے وہ خود اپنے میٹر کو سالو کرے. ہاں ریوولٹ ہوتے ہیں تو وہ اسٹیٹ خود ان کو سپریس کرے، نہ کہ کوئی دوسری اسٹیٹ اٹھ کے اپنی آرمی بھیجے اور وہ وہاں پہ ان ریوولٹس کو سپریس کرے. اب یہاں پہ دیکھیں پوائنٹ آف انٹروینشن 2 کیمپس. برٹش اپوزڈ ان 1818، پہلے 1818 میں اس کی مخالفت کرتا ہے برٹن. پروٹوکول سائن ان 1820، 1820 میں جب پروٹوکول سائن ہوتا ہے پھر یہ مخالفت کرتا ہے، اور ایٹ لاسٹ 1822 میں یہ پھر مخالفت کرتا ہے. جب اس کی نہیں مانی جاتی تو یہ لیفٹ آؤٹ کر جاتا ہے. برٹن اگین اپوزڈ اٹ بٹ پاورز ریجیکٹڈ اٹ، شی ناٹ ٹولریٹڈ. جب برٹن نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا تو وہ ایگزٹ کر گیا. اچھا، ڈیفرنس آف پولیٹیکل سسٹم. یہ جو آسٹریا ہے، پروشیا ہے، رشیا ہے، یہ سپورٹر ہیں ایبسولیوٹزم کے. اب یہ کانگریس سسٹم میں جو 5 تھے، کوانٹیپل الائنس تھا، ان میں جو 3 ہیں آسٹریا، پروشیا اور رشیا، یہ ایبسولیوٹزم کے، منارک کے حامی ہیں، سپورٹر ہیں.
انگلینڈ جو ہے اس میں پارلیمنٹری سسٹم ہے، فرانس جو ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہے۔ تو یہ تین طرح کے پولیٹیکل سسٹم تھے، تو ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ آٹوکریسی اینڈ کانسٹیٹیوشنلزم کین ناٹ گیٹ along ٹوگیدر، کہ آٹوکریسی اور کانسٹیٹیوشنلزم ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اچھا، اس کی جو تیسری وجہ تھی فیلئر کی وہ تھی میوچل جیلسیز۔ ہم دیکھتے ہیں ایکسلا چیپلے میں سلیو ٹریڈ پہ ان کے جو تھے ڈس ایگری ہوئے، سب کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات تھے۔ اچھا، سپریشن آف پائریٹس پہ ان کے کوآپریشن نہیں ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کی انہوں نے ایک دوسرے کی۔ اور پھر یہ کہ 1820 میں یہ انٹرونشن کے پوائنٹ پہ پھر ان کا کنفلکٹ آیا آپس میں، تو یہ آپس میں ان کی میوچل جیلسیز تھیں، اس وجہ سے یہ کنفلکٹ تھے۔ اچھا، چوتھا جو پوائنٹ ہے، فرانس نو مور آ کامن اینیمی۔ تب تو فرانس ایک دشمن تھا سب کا، اب فرانس دشمن تو رہا نہیں، تو جب ایک سٹرانگ اپوزیشن ہے ہی نہیں آپ کے سامنے، تو آپ کیوں کسی ایک ایجنڈے پہ اکٹھے ہوں گے؟ تو ایک ریزن یہ بھی تھی، لیک آف پاپولر سپورٹ۔ اب یہ سارے جتنے بھی مونارک ہیں یہ ایبسلیوٹزم کے حامی ہیں، یہ اسٹیٹس کو کے حامی ہیں۔ ان لوگوں کو، ان بادشاہوں کو، اس کانگریس کو لوگوں کی سپورٹ نہیں ہے، کیونکہ لوگ کون ہیں؟ لوگ چاہتے ہیں کہ نیشنلزم ہو، لبرلزم ہو، فریڈم آف سپیچ ہو، فریڈم آف آئیڈیاز ہو۔ تو لوگ اب بیسک رائٹس مانگ رہے تھے، لوگ اب ایجوکیٹڈ تھے، لوگ فریڈم مانگ رہے تھے، لیکن یہ کیا تھے؟ یہ سٹیٹس کو پریزرو کرنا چاہتے تھے۔ جب لوگوں کے ان کو سپورٹ نہیں تھی تو یہ ایک سٹرانگ قسم کی کانگریس ثابت نہیں ہوئی۔ وڈرال آف برٹن، لاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اسی میں سے برٹن جو ہے وہ وڈرا کر جاتا ہے۔ جب برٹن وڈرا کرتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے کانگریس، اور یہ مضبوط یورپ کے اندر ایک مضبوط کانگریس سسٹم کے طور پہ نہیں ابھرتی۔ آٹوکریسی اینڈ کانسٹیٹیوشنلزم کین ناٹ گو ٹوگیدر، پالیسی آف نان انٹرفیئرنس پہ ان کے ڈفرینسز ہوئے، تو اس وجہ سے برٹن جو ہے وہ وڈرا کر گیا۔ تو یہاں تک تھا ہمارا یہ ٹاپک، کنسرٹ آف یورپ اینڈ کانگریس سسٹم۔ تو یہاں پہ ہمارا چیپٹر اینڈ ہوتا ہے۔ تو اگلا جو نیکسٹ چیپٹر ہمارا ہوگا اس میں ہم ڈسکس کریں گے اس چیپٹر کے حوالے سے جو پاسٹ پیپرز میں کویشچن آئے ہیں، اور یہ کہ ریکمینڈڈ بکس میں سے ہم مختلف کوٹیشنز نکالیں گے مختلف آتھرز کی، تاکہ آپ لوگ انہی کو یاد کر کے انہی کو اپنے ایگزامز میں لکھیں اور اچھے نمبر لے سکیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔